لوگ آپ پر کیا کیا ٹورچر کرتے تھے، کیا کیا ظلم کرتے تھے؟ میری بیٹی اب میرا بیٹا چھین لیا، بچے چھین لیے۔ میرے گھر پہ میرے میاں نے کہا یہ عورت اچھی نہیں لگ رہی مجھے، یہ سگریٹیں بھی پیتی ہے، حقہ بھی پیتی ہے، مردوں سے بھی باتیں کرتی ہے، مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی، تو میں نے نہیں کرنا۔ میں نے بولا نہیں، بیٹیاں گھروں میں نہیں رکھی جاتی، بیٹیوں کو گھروں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ جوان ہو گئی ہے، ہم اتنا وسائل نہیں ہے جو ہم خود اپنا پیٹ پالے، چلو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کی شادی کر دی، پہلے تو وہ منتیں کرتی تھی کہ میں نے لے کے جانا ہے، 3 دن وہ میرے گھر میں آتی رہی، بیٹھتی رہی، کہتی تھی ابھی لے کر جانا، تو کہنا میں نے یہ رشتہ لینا ہی لینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میں نے یہ کہا میری بیٹی بہت سولا ہے، کیونکہ شروع سے یہ بیمار رہتی تھی بچپن سے ہی۔ السلام علیکم ناظرین، 42 ایڈ ٹی وی کے ساتھ میں حسن آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی مجبور فیملی موجود ہے، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے ان کی بیٹی کا رشتہ لینے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کون سا گھر بٹھائے رکھنی ہے، کہتی ہے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، 1 روپے کی چیز نہیں چاہیے، آپ مجھے دے دیں گے۔ بیچارے مجبور تھے، غریب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب 2 بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد ایک ڈیتھ ہوگی، پھر اللہ نے ایک اور بچہ دیا، یعنی کہ انہوں نے صرف بچے پیدا کروانے کے لیے اس عورت کو لے کر گئے تھے۔ جیسے ہی بچے پیدا ہو گئے، 2 بیٹے ہو گئے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کے گھر خیر کی ہوئی تھی کہ پریگننٹ تھی، مار پیٹ کی وجہ سے وہ بچے بھی، یقین کریں میری غیرت گوارا نہیں کر رہی میں ایسے الفاظ بولوں، لیکن میں مجبور ہوں، وہ مار پیٹ کی وجہ سے وہ بچے بھی ضائع ہو گئے۔ جس کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور انہوں نے صرف ان کی بیٹی کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ بچے پیدا کر، اور جیسے ہی بچے پیدا ہوئے تو بیٹی کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ آج وہ بچی بھی دکھائیں گے، اس سے بھی بات کریں گے، وہ بچی بہت بیمار ہے، اور اس کے پاس یہاں تک کہ ٹیسٹ کروانے تک کے پیسے نہیں، اور اس کی ماں رو رو کے فریاد کر رہی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سارا کچھ کیسے ہوا، کب ہوا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ایک غریب گھرانے سے ہوں، میرا میاں بیمار رہتا ہے اور میرا بیٹا بھی بیمار رہتا ہے۔ جب سے میری بیٹی کے 2 جڑواں بچے ہوئے نا، تب خون دیا تھا میرے بیٹے نے، میری بیٹی کی زندگی بچائی تھی اس ٹائم بھی۔ تو میرا بیٹا تب سے اب تک کام بھی نہیں کر سکتا، اس کے گردے جو ہے نا کام نہیں کرتے اس کے۔ ماں جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی کی شادی آپ نے اپنی پسند سے کی تھی یا بیٹی وہ نے؟ میں نے خود کی تھی۔ میرے گھر میں ایک بڑھیا آئی، ایک بابا لے کے آیا، وہ کہنے لگا کہ تم نے بیٹیوں کی شادی کرنی؟ میں نے بولا جی کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس رشتہ ہے، میرے گھر میں تجھے جو ہے نا یہ شادی کرواتا ہوں آپ کی بیٹی کی۔ تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ وہ آئی، آ کے بیٹھی تھی میرے گھر پہ، میرے میاں نے کہا یہ عورت اچھی نہیں لگ رہی مجھے، یہ سگریٹیں بھی پیتی ہے، حقہ بھی پیتی ہے، مردوں سے بھی باتیں کرتی ہے، مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی، تو میں نے نہیں کرنا۔ میں نے بولا نہیں، بیٹیاں گھروں میں نہیں رکھی جاتی، بیٹیوں کو گھروں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ جوان ہو گئی ہے، ہم اتنا وسائل نہیں ہے جو ہم خود اپنا پیٹ پالے، چلو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کی شادی کر دی، پہلے تو وہ منتیں کرتی تھی کہ میں نے لے کے جانا ہے، 3 دن وہ میرے گھر میں آتی رہی، بیٹھتی رہی، کہتی تھی ابھی لے کر جانا، تو کہنا میں نے یہ رشتہ لینا ہی لینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میں نے یہ کہا میری بیٹی بہت سولا ہے، کیونکہ شروع سے یہ بیمار رہتی تھی بچپن سے ہی، تو یہ بہت سولا ہے، یہ کام نہیں اتنا کر سکتی، اور کبھی ہم نے اس کو لکڑیاں نہیں جلانے دی، یہ لکڑی نہیں جلا سکتی، نہیں ہم گیس جلوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بہت انہوں نے باتیں بنائی۔ تو بعد میں جب لے کے گئے ہیں تو لکڑیاں جلواتے تھے اس سے، اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے، چٹنی سے روٹی دیتے تھے مرچوں کے ساتھ میری بیٹی کو جب چھلا پڑا اس کا۔ اچھا بچے کتنے ہوئے؟ 2 جڑواں بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے۔ اچھا اب ہم وہ آپس سے بات کرنے کی تھوڑی سی، وہ زیادہ بول نہیں سکتی کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس طرف آ جائیں آپ، ہم بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ بھی کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ آپ پر کیا کیا ٹورچر کرتے تھے، کیا کیا ظلم کرتے تھے؟ بھائی وہ دہیج کی وجہ سے مار پیٹ کرتے تھے کہ جہیز نہیں دیا۔ تو آپ کو جب آپ کے بچے پیدا ہوئے تو پھر آپ کو صرف بچوں کے لیے رکھا تھا، جیسے بچے پیدا ہوئے پھر چھوڑ دیے؟ دہیج مانگتے تھے، ہم اس لیے کہ نہیں ہے کہ دہیج۔ پہلے تو آپ نے بتایا نا، پہلے کہتے تھے ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ ہاں جی بات یہ تھی۔ تو بعد میں جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو بعد میں دہیج مانگنے لگ گئے۔ کیسے درندہ صفت لوگ ہوں گے،
تھوڑا بہت جو دے سکتی تھی میں نے تھوڑے سے 2-3 بستر دیے کسی سے مانگ کے میں نے تھوڑے سے برتن کسی سے مانگ کے میں نے بنا کے دیے تو کہنے لگے اپنی چرپائیاں بھی لے کے آ فلانی چیز بھی لے کے آ وہ برتن لے کے آ پتیلیاں لے کے آ میری بیٹی کہاں سے لاتی ہم تو بہت غریب ہیں آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ نے اسے کہا نہیں کہ مجھے نہ چھوڑ میں نے کہا تھا لیکن اس کی ماں نے کہا اسے چھوڑ کے آپ آنکھوں میں آنسو کیوں اللہ آپ کی حال پر رحم میری کرے بیٹی اب بھائی میرا بیٹا چھین لیا بچے چھین لیے اس کے بچے اس انشاءاللہ کے بچے بتاتی ہوں اب کیسے ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے مارے ہیں یہ ایک بچہ صحیح تھا ایک جو بچہ ہے نا انگوری تھا کیا تھا انگوری بچہ جڑوں والا مباد تھا بچے کا وہ چپکا ہوا تھا بچے کے ساتھ وہ اگر وہ اس کو نکالتے تو وہ دوسرا بچہ بھی نہیں بچ رہا تھا اس لیے انہوں نے دونوں کا واش کر دیا بچوں کا 2 قتل انہوں نے کیے ہیں میری بچی کے اس کے بعد 2 بچے ہوئے ہیں اور 2 کا جو ہے وہ قتل ہوا miscarriage type ہاں جی 2 بچے انہوں نے قتل کیے ہیں میری بیٹی کے اور میرے انہوں نے ایک نہیں بچایا آپ کہہ رہی تھی کہ ایک بچ سکتا تھا انہوں نے دونوں ہی چھوڑ نہیں پہلے جو تھے نا ایک تو بچ گیا تھا نا جو پہلے جڑواں تھے اس کے بعد اللہ نے پھر دے دیا تھا ایک بیٹا اسی لو پانی میں پھر اللہ نے دے دیا بیٹا وہ بیٹا ہے وہ ایک جو بڑا ہے نا جو جڑواں میں سے وہ چھین لیا انہوں نے جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے نا پہلے آپ کو تو وہ ہمارے پاس ہے جس کا علاج ہونا آنکھ خراب ہے وہ ہمیں دے دیا انہوں نے وہ بھی محلے والوں نے لے کے دیا جو آنکھ خراب ہے وہ آپ کو دے دیا اور جو صحیح ہے وہ اپنے پاس ہاں جی نہیں تو جو آپ کہہ رہی ہیں مسکیریج کروایا جو بچوں وہ ابھی 2 جڑواں تھے ابھی بھی 4تھا مہینہ تھا میری بیٹی اس وجہ سے آپ بھی بیمار ہیں ہاں جی اللہ اکبر ناظرین میں کیا کہوں اب آپ لوگ ہیں جو اس معصوم کلی کی زندگی بچا سکتے اس کی سانس کی نالیوں تلک وہ جڑیں پہنچی ہوئی ہیں بے شک وہ کاغذ پڑھ لے رپورٹ اس پہ لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لے اس کی سانس تلک وہ نالی تلک پہنچی ہوئی ہیں جڑیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا دوائیوں سے بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے اگر علاج ہو وہ کہتے ہیں علاج ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بچے گی یا نہیں بچے گی اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ننھی سی گلی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں اگر آپ لوگ 1000 روپیہ بھی دیں 2-2000 روپیہ بھی دیں تو شاید اس گلی کی زندگی بچ سکتی ہے یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم بھی کوشش کریں گے جتنی مدد میرے سے ہوئی میں خود کر کے جاؤں گا باقی آپ لوگ ضرور رابطہ کیجیے گا اگر ان کا نمبر ہوا تو میں ضرور نیچے چلاؤں گا یہ نہ تو میں فی سبیل اللہ صرف خدا کی ذات کے لیے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی ڈونیشن سے جو ہے نمبر ہے 0302 47 43 927 0302 47 43 927 چلیں جی یہ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجئے گا مجھے دیجیے گا میں پھر کہتا ہوں کہ تھوڑی مدد کسی بچے کی زندگی بچا سکتی یہ اب میرا گھر نہیں